بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج ہم جو آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے ہیں، اس گفتگو کا موضوع ہے گفتگو کے انداز اور آداب. ہماری یہ گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے، یعنی اچھی گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے اور پھر اس کے آداب جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو کہ ہمارے کلام کو خوبصورت بناتے ہیں، ہماری شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں. اور چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے، اس لیے جو گفتگو ہے وہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہوتی ہے عام زندگی میں. جو ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اپنے احباب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہم ابتدا میں گفتگو کے انداز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ گفتگو کے انداز کیا ہونے چاہیے. تو گفتگو کے انداز میں جو پہلی بات ہے وہ لہجہ ہے. دیکھیے، اگر حسن کلام 60% لہجہ ہے تو 40% الفاظ ہیں. یعنی آپ کا لہجہ بہت اہم ہوتا ہے آپ کی گفتگو کے سلسلہ میں کہ آپ کس لہجے میں بات کرتے ہیں. جب ہم لہجے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے لہجے کو فطری لہجے سے ہٹا لیں، یعنی نیچرل، اس میں نیچرلنیس نہ رہنے دیں، بلکہ اس کو ہم کسی کے لہجے کو دیکھ کر اس کی نقل کریں یا اس کے جیسا بنانے کی کوشش کریں. یہ غلط ہے. ہمارا اپنا لہجہ جو کہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے وہی خوبصورت ہے، اور اسے مزید بھی پالش کیا جا سکتا ہے، اسے مزید بھی خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. تو اس سلسلہ میں جب ہم بات کریں تو پہلی بات جو سب سے پہلی اس سلسلہ میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے کہ سلام کا جواب سلام لینے والے سے بہتر انداز میں دیا کریں. یعنی جو سلام کرنے والا آپ کو جس گرم جوشی سے سلام کر رہا ہے، آپ کے جواب دینے کی گرم جوشی اس سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے. یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اس میں ظاہر ہے الفاظ بھی ہیں اور لہجہ بھی ہے. دوسرا، لہجے میں جو لہجہ بڑا میٹر کرتا ہے. وہ ہے نا ایک شعر کہ نہ جانے کون سا جادو ہے اس کے لہجے میں، وہ بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے. تو آپ جو الفاظ ادا کریں، آپ کا لہجہ اس طرح ہو کہ الفاظ کی ادائیگی پوری ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فقرہ بولتے ہیں اور فقرے کے جو آخری ایک آدھ لفظ جو ہوتا ہے اسے ہم بہت یا تو دھیمے انداز میں بول جاتے ہیں یا حذف کر جاتے ہیں. تو یہ گفتگو کا ایک بہت بڑا نقص ہے جو ہمیں دور کرنا چاہیے. تیسرا، ہمارے لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. یعنی آپ جب گفتگو کریں تو آپ کا ایک ایک لفظ آپ کے مخاطب کو سمجھ میں آئے. یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے ٹھہر ٹھہر کے، کہ آپ کا ایک ایک لفظ آپ کے سامعین، آپ کے مخاطب جتنے بھی لوگ تھے ان کو سمجھ میں آتا تھا. تو لہجے میں اپنے میں ٹھہراؤ پیدا کیا جائے. پھر خاص طور پر ہم جب نارمل موڈ میں نہیں ہوتے، یعنی ہم یا تو بہت زیادہ خوشی کے حالت میں ہوتے ہیں یا غصے کی حالت میں ہوتے ہیں یا غم کی حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں اپنے لہجے پر کنٹرول نہیں رہتا. ایسے میں پھر ہماری جو شخصیت ہوتی ہے ہمارے مخاطبین تک وہ عجیب منفی انداز میں ان کو وہ سامنے آتی ہے جب ہم عجیب سے لہجے میں، غصے میں بالخصوص ہمارا لہجہ جو ہوتا ہے وہ نارمل نہیں رہتا. تو ایسے میں غصے میں، خوشی میں اور غم میں، یہ تین حالتیں ہیں جن میں ہمیں بالخصوص اپنے لہجے کو دیکھنا چاہیے. یہ کچھ گفتگو کے انداز ہیں، ان پہ ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن اب ہم گفتگو کے آداب پر بات کرتے ہیں. تو گفتگو کے آداب تو قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے واضح انداز میں بتا دیے ہیں. ہمیں اور کہیں جانا ہی نہیں چاہیے. اگر ہم انہی کو اپنا لیں تو ہماری گفتگو
ہمارے احباب تک ہماری جو گفتگو کا ذریعہ ہوگا، ہماری ایک خوبصورت ذریعہ ہوگا ہماری شخصیت کو اجاگر کرنے کا۔ تو اس میں جیسا کہ قرآن پاک میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ جو کرتے نہیں ہو کہتے کیوں؟ تو ہمیں اپنی گفتگو میں وہ باتیں کہنی چاہیے جو ہم اپنی عملی زندگی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی امپورٹنٹ اور سب سے اہم بات گفتگو کے حوالے سے یہ ہے، ہمیں وہ بات نہیں کہنی چاہیے دوسروں سے جس کو ہم اپنے کردار میں خود نہیں ڈھال پائے ابھی تک، کیونکہ وہ بات کہی ہوئی نہ تو اثر رکھتی ہے بلکہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے، بلکہ بن جائے گی۔ دوسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب کی لیاقت کے مطابق گفتگو کرو۔ جو آپ کا مخاطب ہے، اب اگر وہ اس کی تعلیمی استطاعت آپ سے کم ہے تو آپ اس کی تعلیمی حیثیت کے مطابق آپ گفتگو کریں۔ آپ یہ نہ کریں کہ مشکل الفاظ دیکھ کر اسے متاثر کرنے کی یا امپریس کرنے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے۔ آپ کوشش کریں کہ وہ ایک ایک لفظ وہ ادا ہو آپ کی گفتگو سے جو آپ کے مخاطب کو سمجھ میں آ جائے۔ تیسری گفتگو کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دو زبانیں نہیں ہوا کرتی۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو لب و لہجہ ہم کسی کے سامنے یا جو الفاظ ہم کسی کے سامنے اس کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں وہ نہیں کرتے۔ فرض کیجئے ہم ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلم صاحب آپ کیسے ہیں، اور جب ان کی عدم موجودگی ہوگی تو ہم کہیں گے اسلم آیا تھا۔ اس سے اس کا تو کچھ نہیں جاتا، ہمارا حسن کلام متاثر ہو جاتا ہے اور ایک فرمان کی نفی ہو جاتی ہے، ہماری جو اطاعت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور ہماری گفتگو میں کجی آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو خاص طور پر، اور پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے اس سلسلہ میں، اگلا نقطہ یہ ہے کہ وہ بات نہ کیجئے جو آپ سے متعلقہ نہ ہو۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یعنی ہمیں اپنے گفتگو کی، ہمیں اپنے کلام کے موضوعات دوسروں کے ساتھ وہ چننے چاہیے جو باتیں ہم سے متعلقہ ہوں۔ جو باتیں ہم سے متعلقہ نہیں ہوں گی ہمیں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، زیر بحث نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں یقیناً ہماری گفتگو کو تو خراب کریں گی ہی کریں گی، ہمارے لیے غیبت کے پہلو میں آ جائیں گی، یا اس طرح کے اور چغلی کے پہلو میں آ سکتی ہیں، یا اس طرح کے اور مسائل جو کہ ہمارے لیے آنے والی زندگی میں پیدا ہوں یہ بن سکتے ہیں۔ پھر ہمیں اپنے نیکسٹ ہے، ہمیں اپنی گفتگو میں بہت اونچی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ منع کیا گیا ہے کہ اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور بلا شبہ گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے۔ تو ہمیں غصے میں، خوشی میں اپنے آواز کو دھیما رکھنا چاہیے، اتنا یعنی معتدل رکھنا چاہیے، اور بہت زیادہ غصے میں ہم گھرانے لگتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات تو بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ ہماری گفتگو کو بھی خراب کرتی ہے، ہمارے عمل کو بھی خراب کرتی ہے۔ پھر ہمیں اپنی گفتگو میں کسی بھی قسم کی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ہماری انسانیت، شرف انسانیت کو متاثر کرے۔ فرض کیجئے گالی گلوچ، فرض کیجئے ایسی کوئی بیہودہ کلامی جو ہماری شخصیت کو تباہ کر دے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ وقتی لذت تو ہوتی ہے، لیکن وقتی لذت آنے والی بہت سارے وقت کے لیے مصیبت کا باعث ہو جاتی ہے۔ ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ لوح محفوظ پر رقم کیا جا رہا ہے، جس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، ایک ایک لفظ کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنی گفتگو میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ پھر خاص طور پر اگلا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ، بالخصوص والدین، اساتذہ کے ساتھ بات یوں کرنی چاہیے کہ جیسے ان سے ہمارا لہجہ اور آواز دھیمی ہو،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اسپیسیفک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری طور پر ہمیں موجود نہیں ہے. تو اب اسے آپ علامتی طور پر یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے سامنے جب بات کریں تو ان کی آواز سے آپ کی آواز دھیمی ہو، تاکہ گفتگو کا ڈیکورم، گفتگو کا معیار برقرار رہے اور آپ اپنی شخصیت کو دوسروں تک بہتر انداز میں کر سکیں. گفتگو بہت اہم ہے، زندگی کا بہت لازمی حصہ ہے، اس کا بہت خیال کریں ویورز. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کے بعد کوشش کریں گے، اور میں بھی کوشش کروں گا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی گفتگو کو اس معیار پہ رکھ سکیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وما علینا الا البلاغ.